السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہ، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ ایک سوال ہے، شیاطین جنات داخل جسم میں کیسے ہوتے ہیں، ان کے راستے کیا ہیں؟ شیاطین کے، جنات کے جسم میں داخل کیسے ہوتے ہیں اور ان کے داخل ہونے کے راستے کیا ہیں؟ بہت بڑا سوال ہے۔ گرم ہوا کو روکنے کے لیے گرم ہوا کے راستے بند کرتے ہیں، کھڑکیاں، دروازے، روشن دان، اور ٹھنڈی ہوا کو روکنے کے لیے تو اس کے دروازے، راستے بند کرتے ہیں۔ دشمن کو روکنے کے لیے راستے بند کرتے ہیں جہاں سے دشمن متوقع ہے اور آ سکتا ہے۔ سانپ بچھو کو روکنے کے لیے راستے بند کرتے ہیں۔ بھیڑ مکھی مچھر کو روکنے کے لیے راستے بند کرتے ہیں کہ کہاں سے وہ آئے۔ پہلے راستے بند کرتے ہیں اور پھر اس کا دارو کرتے ہیں، اس کا حل کرتے ہیں۔ جنات، شیاطین جنات آتے کہاں سے ہیں؟ رہتے کہاں ہیں؟ آتے کہاں سے ہیں؟ رہتے کہاں ہیں؟ اور آنے اور رہنے کے بعد پھر کتنا شر، کتنا فساد اور کتنی پریشانی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صبح جب اٹھا کرو تو ناک کو 3 دفعہ اچھی طرح جھاڑا کرو، صاف کیا کرو، کیونکہ جناتی شیطانی چیزیں رات کو ناک میں بسیرا کرتی ہیں، ناک کے اندر جڑ میں رات کو بسیرا کرتی اور وہیں رات گزارتی ہیں۔ اب سائنس کو لیتے ہیں، سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ انسان کے ناک میں ایسی رطوبات پیدا ہوتی ہیں رات کو سوتے ہوئے جو نہایت زہریلی ہوتے ہیں اور جسم کے لیے نہایت نقصان دہ ہیں۔ اس کو صبح اٹھ کے اچھی طرح ناک کو صاف کیا کریں، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ کوئی سپرے لے لیا کریں، اس کو ناک کے اندر صاف کیا کریں، اور ہمارے وضو میں ناک کے اندر پانی ڈال کے ناک کو صاف کرنا سپرے سے بڑھ کے ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ ناک کے اندر رات کو جنات، شیاطین، شیطانی چیزیں، جناتی چیزیں رات کو ناک کے اندر قیام کرتی ہیں اور ساری رات وہیں رہتی ہیں اور وہیں فضلہ بھی کرتی ہیں، وہیں پیشاب پخانہ بھی کرتی ہیں اور وہیں گندگی بھی پھیلاتے ہیں۔ ان کا بسیرا ہی ناک ہے اور ناک کا آخری حصہ ہے۔ ایک سوال ہے، پھر عرض کروں گا، کہاں سے جسم کے اندر جناتی شیطانی چیزیں داخل ہوتے ہیں؟ ہمیں ان راہوں کو کیسے صاف رکھنا ہے، ان راہوں کو سے کیسے بچنا ہے اور ان راہوں سے کیسے محفوظ رہنا ہے؟ پھر ایک اور سنیں، یوں کہا کہ جہاں پیشاب کیا جائے اگر اس کی دعا نہ پڑھی جائے تو پیشاب کے دوران ہی پیشاب کے راستے میں جناتی شیطانی چیزیں جسم میں داخل ہوتی ہیں۔ سائنس کہتی ہے جب کسی پانی میں پیشاب کیا جائے تو اس پانی میں جراثیم الٹی سمت میں چلتے ہیں اور وہ پیشاب کی دھار اور پیشاب کے ذریعے سے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جسم میں داخل یہ برباد کرنے والی چیزیں، یہ نقصان کرنے والی چیزیں ہوتی کہاں سے ہیں؟ اس کو سوچیں۔ اگر ہم نے اس کو نہ سوچا زندگی تلخ ہو جائے گی، پریشان ہو جائے گی۔
چند دن راحت کے نہیں گزار سکیں گے اور زندگی میں راحت ختم ہو جائے گی۔ تکلیفیں، بیماریاں، مصائب، مشکلات، پریشانیاں، ناکامیاں، دکھ، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، حادثات، یہ ساری چیزیں پھر زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گی اور زندگی تلخ ہوتی جائے گی۔ پتہ نہیں موت کے بعد مزہ ہے یا نہیں، وہ تو ان کو ہے جن کی آخرت ہے۔ دنیا کی مزے بھی جو حلال طیب طاہر مزے ہیں ان سے بھی محروم ہو جائے گا۔ بیمار جسم معاشرے کے قابل نہیں ہوتا اور بیمار مل کے معاشرہ بن جاتا ہے اور اس کو بیمار معاشرہ کہا جاتا ہے۔ ایک اور راستہ ہے جس کے ذریعے سے شیاطین، شیطانی چیزیں، جناتی چیزیں، سفلی چیزیں، کالی چیزیں اور کالے لوگ جسم میں داخل ہوتے ہیں، وہ ہے کان۔ کانوں کے ذریعے داخل ہوتے ہیں، کانوں کے ذریعے داخل ہوتے ہیں، ناک کے ذریعے داخل ہوتے ہیں، پیشاب کے ذریعے داخل ہوتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے، کھانے کے ذریعے داخل ہوتے ہیں۔ جس کھانے پہ اللہ کا نام نہ پڑھا جائے، جس کھانے پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، اس کھانے کے ذریعے جسم میں چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ اس کھانے کے ذریعے، ناخن کے ذریعے جسم میں چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ میں ایک ایک چیز کی وضاحت بتاؤں گا۔ ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہی ہمارے جسم کے اندر جناتی شیطانی چیزیں داخل ہو رہی ہیں، سفلی چیزیں داخل ہو رہی ہیں، کالی چیزیں داخل ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ جس کھانے پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس کھانے کے اوپر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اس کے کھانے کے ساتھ یہ چیزیں 100% داخل ہوتی ہیں، 100% داخل ہوتی ہیں۔ اور انسان کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں داخل ہو گئی ہیں اور کیسے ہوئی ہیں۔ ناخن کے ذریعے چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ہمارے ناخن کے نیچے خطرناک قسم کے انڈے ہوتے ہیں، پیٹ کے کیڑوں کے انڈے ہوتے ہیں، اور وہ اتنے باریک ہیں کہ جس کو یہ نظر نہیں دیکھ سکتی، عام خوردبین بھی نہیں دیکھ سکتی، ایک حساس خوردبین مائکروسکوپ اس کو دیکھ لیتی ہے۔ اتنے باریک انڈے ہیں، اور اگر وہ ایک انڈا بھی آنتوں میں جسم میں رہے تو کبھی پیٹ سے کیڑے ختم نہیں ہوں گے، اور پیٹ کے کیڑے ہماری 90% سے زیادہ بیماریوں کا علاج ہے۔ اس میں ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر تھے، ڈسپینسر تھے، لیکن ڈاکٹر تھے، کہلواتے تھے، اور ان سے بہت لوگ میں نے دیکھا، بہت دنیا ان کے پاس جاتی تھی، رش ہوتا تھا۔ ان کا ایک ڈسپینسر مجھے ملا، پرانا، بوڑھا ہو گیا، میرے پاس دوائی لینے آیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اتنے لوگ کیوں آتے تھے اور کیسے ٹھیک ہوتے تھے؟ کہا وہ کسی بیماری کا علاج کم کرتے تھے، پیٹ کے کیڑوں کا علاج زیادہ کرتے تھے۔ کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو ایک گر مل گیا تھا کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان میں 90% پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے، اور کہا کہ ہمیں حکم تھا کہ ہم دواؤں کے جو گولیوں کے جو بلسٹر ہیں یا گولیوں کے جو پنیاں ہیں جسے میں کہوں، وہ میں دور پھینک کے آتا تھا، قریب نہیں پھینکتا تھا، اور بعض اوقات 3 جگہوں پہ پھینکتا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے، کوئی ہماری گولیوں کو نہ پہچان سکے۔ وہ گولیاں 2-3 رگڑ کے پوڑیاں دیتے تھے اور اتنی چھوٹی سی بوتل میں کوئی سیرپ دے دیتے تھے۔ 2 دن کی دوائی اکثر دیتے تھے یا 3 دن کی، بس اس سے زیادہ نہیں دیتے تھے۔ پیٹ کے کیڑے، آنتوں کے کیڑے، اس کا تعلق ناخن سے ہے۔ ناخن کے نیچے جنات شیاطین بسیرا کرتے ہیں، بستے ہیں، رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے جراثیم ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اور بھووں کے نیچے فرشتے زندگی گزارتے ہیں۔
جو انسان کی بھویں ہیں اس کے نیچے فرشتے زندگی گزارتے ہیں. اس لیے بھووں سے نکلنے والا جو پانی کا قطرہ ہوتا ہے وضو کے بعد بعض اوقات اٹک جاتا ہے. اس کو بھووں اور چہرے پہ مل دینے سے بڑی بڑی بیماریاں دور ہوتی ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں ختم ہوتی ہیں اور بہت بڑے مسائل حل ہوتے ہیں. جناتی اور شیطانی چیزیں ہمارے جسم میں کہاں داخل ہوتی ہیں؟ کھانے کے ذریعے داخل ہوتی ہیں، ناخن کے ذریعے داخل ہوتی ہیں، اور نہاتے ہوئے بہت زیادہ داخل ہوتی ہے. کیونکہ نہاتے ہوئے مجبوراً جسم ننگا ہوتا ہے، اور جسم کے بعض پرکشش چیزیں اعضاء ایسے ہوتے ہیں، یا بال یا چہرہ یا ہونٹ یا آنکھیں یا گالیں یا رخسار یا جسم کے نچلے کے دھڑ کا پیچھے کا حصہ، یا اس پہ جنات بہت عاشق ہوتے ہیں. میرے پاس اس کے واقعات در واقعات ہیں، مشاہدات ہی مشاہدات. ان حصوں پہ عاشق ہوتے ہیں اور پھر جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جسم کے اندر داخل ہو کر طرح طرح کی تباہی، بربادی، پریشانی، مشکلات اور مسائل کا سامنا ہوتا ہے. اور پھر وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو صرف روح کی دنیا اور روحانی علاج سے ٹھیک ہوتے ہیں، باقی کسی علاج سے ٹھیک نہیں ہوتے. کہتے ہیں وہی دوائی کھاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہی دوائی سے پھر بیمار ہوتے ہیں، یا دوائی اثر کرتی ہے پھر اثر کرنا چھوڑ جاتی ہے، یا خود دوائی اثر نہیں کرتی، یا خود علاج الٹا پڑ جاتا ہے. یہ ساری جو آوازیں اٹھتی ہیں اس کی بنیاد وہی چیزیں ہیں کہ نہاتے ہوئے شیاطین اور جنات جسم میں داخل ہوتے ہیں، حمام میں داخل ہوتے ہیں. اور حمام سے مراد یہ حمام نہیں جو ہم جسے غسل خانہ کہتے ہیں. حمام میں نے بخارا میں دیکھے، ترکی میں دیکھے، دمشق میں دیکھے حمام. میں نے وہ حمام ہیں جو ہمارے ایک بڑے سارے گھر کے برابر، ہمارا جو گھر ہوتا ہے کسی کا کوٹھی اور بنگلہ ہوتا ہے اس بڑے گھر سے بھی بڑے ہوتے ہیں بعض حمام. اور پھر جب انسان غسل خانے میں یا اس حمام میں یا غسل خانے میں نہائے اور دعاؤں کا اہتمام نہ کرے، عمل کا اہتمام نہ کرے، ذکر تسبیح کا اہتمام نہ کرے، حمام کی غسل خانے کی دعا نہ پڑھے، حفاظت والے اعمال نہ کرے، اس کے جسم کے روئے میں، اس کے جسم کے ایک ایک حصے میں داخل ہو جاتا ہے. ہم پہلے داخل ہونا تو ختم کریں. ہو یہ رہا ہے ادھر زہر کھا رہے ہیں، ادھر زہر کا علاج تلاش کر رہے ہیں. پہلے زہر کھانا تو ختم کریں، علاج تو بعد میں ہوگا. ادھر زہر کھا رہے، ادھر اس کا علاج تلاش کر رہے، وہ تو ختم کریں پہلے. اور وہ ختم کیسے ہوگا؟ احتیاط، تدبیر، ایسا راستہ، ایسا انداز جس سے احتیاط اور تدبیریں، نظام، اس کے اندر خیر و برکت آ جائے، حفاظت کا نظام بن جائے، عافیت کا نظام بن جائے. اللہ پاک فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دے اور اللہ کہہ دے کہ فرشتوں حفاظت کا نظام بنا لو، عافیت کا نظام بنا لو، اس شخص کو گھیر لو، اس کا بال، اس کا رواں، اس کا انگ، اس کی حفاظت کرو. کہیں کوئی ایسی چیزیں اس کے جسم میں داخل نہ ہو جو اس کے لیے زہر ہو اور اس کی بیماری اور دکھ اور تکلیف کا ذریعہ بن جائے. بالوں کے ذریعے اس لیے کہا کہ خواتین کے بال نہ پھینکنا، خیال کرنا. بڑی بوڑھیوں کے تجربات بھی ہیں اور کتابوں کے واقعات بھی ہیں اور مشاہدات بھی ہیں کہ اپنے بال ایسے نہ پھینکو، ان کو دفن کرو بسم اللہ پڑھ کے. بالوں کے ذریعے جسم میں جناتی، شیطانی، سفلی اور کالی چیزیں داخل ہوتی ہیں بالوں کے ذریعے، اور شیطانی جناتی چیزیں بال چرا کے لے جاتی ہیں اور پھر ان بالوں پہ عمل کرتی ہیں. عمل لپٹنے والا، عمل گرہ کا، عمل جلانے والا،
अमल किसी चीज में दबाने वाला, किसी खोपड़ी में किसी चीज में दबा के उसका मुंह बंद करके उसको दफन करने वाला, कई अमल हैं, कई अमल हैं। हमें बचना है। सर्दी से बचना जिंदगी का हिस्सा है, गर्मी से बचना, भूख प्यास से बचना, चोट से, आफत से, तकलीफ से बचना हम बचना समझते हैं। इन चीजों से बचना समझते ही नहीं। ना बचना समझते हैं, ना इसका शऊर हासिल करते हैं, ना इसकी हिफाजत का इंतजाम और एहतमाम करते हैं। इसको बचना नहीं समझते। अगर कोई बचने का बताए तो हैरान होते हैं, अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है। हम लेबॉर्ट्री में होते थे तालिब इल्म के दौर में, तो हमें बताया जाता था ख्याल करना ये बोतल है, इसमें फलां चीज है, इससे बचना। और ये देखो ये दो चीजें कभी इकट्ठी ना करना, धमाका हो जाएगा या आग का शोला पैदा होगा। इस चीज को ना गिराना, इस चीज की हिफाजत करना, बार बार आके बंदा समझाता था। हम जिंदगी में कितनी चीजों से बचते हैं, एक छोटे से कील से बचते हैं, हमारी चलती गाड़ी को वो बंजर कर देगा, बेजान कर देगा। हम जिंदगी में कहां कहां बचते हैं। मैंने एक साहब को देखा, एक जगह खाना खाते हुए दिन की रोशनी में टार्च लगा के ना खाना खा रहे थे, चावल खा रहे थे, उस टार्च से खाना खा रहे, ऐसे उसको हिलाते थे। मैं हैरान हुआ, मैं कही या अल्लाह ये क्या है, टार्च लगा के खाना खा रहा है। वो टार्च से असल में दिन की रोशनी में, टार्च की रोशनी में काली मिर्च तलाश करता था, और काली मिर्च जब आती थी ऐसे एकदम उठाता था जैसे कि उसने कोई तूफान हटा दिया है, और काली मिर्च एक तरफ करके फिर चावल खाता था। तो मैंने उससे पूछा, मैं कि काली मिर्च, तो उसने कहा कि मैं अरब हूं, मुझे अरबी उर्दू समझ नहीं आती। तो साथ वाले बंदे ने कहा कि इसको काली मिर्च बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, और ये काली मिर्च से बचता है, लाल मिर्च से बचता है, किसी भी मर्चीली चीजों से बचता है। जिंदगी के खानों में हम खाना एक तरफ कर देते हैं, इसमें मीठा ज्यादा है, मुझे मीठा मना है, इसमें नमक ज्यादा है, मुझे नमक मना है, या खाने में नमक मिर्च बिल्कुल ना डालिएगा, मैं नहीं खा सकूंगा। हम हिफाजत करते हैं, हालांकि मीठा खा के शुगर बढ़ेगी तो गोली मौजूद है, खा लें, मीठा खूब खाएं। नमक बढ़ के अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हर्ज है, लेकिन नहीं, पहले उस बीमारी का रास्ता रोकते हैं, उसका रास्ता रोकते हैं। एक साहब को मैंने देखा कि वो अंडे से उनको एलर्जी थी, हत्ता के कहते हैं कि वो हमारा ABC का कायदा है, ई से एग है, कहा कि उस अंडे को देखने से, उसकी फोटो देखने से मुझे एलर्जी हो जाती, उससे बचते थे। सियालकोट में एक जगह जाना हुआ, बड़ी पुरानी बात है, मैं से कमरे में दाखिल हुआ तो वो साहब ने उठ के ना फौरन खिड़की खोली, मैंने कहा इन फोटोओं का कोई फायदा हुआ है? फायदा तो नहीं होता, सिर्फ अखा दे लश्कार है, बिया का शक है नहीं, सदा जी में ते लख थी में ढोलाना अखी दे लश्कार है नहीं, अखी थी में। क्या बात थी। हाँ, उसने फौरन खिड़की खोली और कहने लगा आप में से किसी ने पॉइजन खुशबू लगाई हुई है? हाँ मैंने लगाई है। ओहो, माजरत से मुझे एलर्जी है। एसी चल रहा था, गर्मी में कमरा ठंडा था, खिड़की खोल दी फौरन, कहा दरवाजा भी खोल दे। उसने जहर से होने वाली जो एलर्जी थी उसकी गोली नहीं खाई, पहले उस जहर का इलाज किया जिसकी वजह से उसको एलर्जी थी। बाज लोगों को गंदम से एलर्जी होती है और उससे बचते हैं। मेरी दरखास्त है तो हाँ, जिन्नाती शैतानी चीजें हमें डसती हैं,
سے کہاں بچنا ہے؟ اس کی حفاظت کا انتظام کہاں کرنا ہے؟ اس کو سوچیں۔ اگر ہم نے نہ کیا تو بہت بڑی بڑی بیماریاں، تکلیفیں، دکھ، گھریلو زندگی کے نقصانات ہمارا استقبال کریں گے، ساری زندگی دکھ بھگتتے رہیں گے۔ پھر ایک اور بات ہے، گھر کی دیواریں بڑی کرنے سے جناتی، شیطانی، سفلی چیزیں اور کالی چیزیں نہیں آتی۔ جتنی بڑی دیواریں ہوں گی گھر کے اندر وہ چیزیں نہیں آئیں گی۔ ہماری دیواریں چھوٹی ہیں، اور دیواریں کنکریٹ کی دے دیں یا لوہے کی دے دیں، کاپر کی دے دیں یا پیتل کی دے دیں، سٹیل کی دے دیں، جناتی شیطانی چیزوں کا ان دیواروں سے تعلق نہیں ہے۔ گھر کی دیواریں صرف قرآن کی تلاوت سے بڑی ہوتی ہیں۔ کسی گھر میں آپ چاہتے ہیں بیماریاں، تکلیفیں، دکھ، مسائل، حادثات، ناکامیاں، پریشانیاں نہ آئیں، اور گھر کے اندر محبتیں، پیار، الفتیں، راحتیں، رحمتیں، خوشیاں ہمیشہ گھر میں رہیں اور بارش کی طرح، پھولوں کی طرح برستی رہیں، گھر کی دیواریں اونچی کریں۔ جس کے گھر کی دیواریں چھوٹی ہوں گی وہاں دیوار میں اور دیوار کے پار کسی دشمن کا آنا آسان ہوگا۔ دیواریں صرف قرآن سے بڑی ہوتی ہیں۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے اور قرآن کی تلاوت بھی حفظ نہ کی جائے، حافظ ہے بھی تو دیکھ کے کرے، اور قرآن کو دیکھ کے کرے، موبائل کو دیکھ کے نہ کرے۔ موبائل کو دیکھنے سے حرام نہیں ہوتا کوئی، لیکن قرآن کو دیکھ کے پڑھے، قرآن کو دیکھ کے پڑھے۔ گھر کی دیواریں اونچی کریں۔ کالی چیزیں، سفلی چیزیں، جناتی چیزیں نہیں آ سکیں گے۔ ایک درویش تھے اور ان کے مرید تھے، حضرت اللہ والے تھے، اپنے مریدین کے ہاں تشریف لے گئے۔ کوئی کہتا حضرت میرے گھر دعا فرما دیں، کوئی کہتا میرے گھر دعا فرما دیں، میرے گھر دعا۔ حضرت جس گھر میں جاتے فرماتے فقیروں تمہارے گھر میں جنات کی گزرگاہیں بنی ہیں، شیطان کی کالی چیزوں کی گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں۔ فرماتے تھے فقیروں تورے گھر جنات تے شیطان دے لانگھے بڑے پن، لانگھے، گزرگاہیں۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیسے بنے؟ فرمایا قرآن کو چھوڑنے سے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر میں جنات گزرگاہ بنا لیتے ہیں۔ اور یہ بتائیں کہ گندی نالی کا کتا لتھڑا ہوا گندی کیچڑ میں، گندگی میں، اگر آپ کے گھر سے گزر کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے میں جائے تو بتائیں پھول بکھیرتا جائے گا یا گندگی؟ گندگی بکھیرتا جائے گا، پھول تو نہیں بکھیرے گا۔ تو جس گھر میں گندگی ہوگی اس گھر میں پھر نفرتیں ہوں گی، اس گھر میں بیماریاں ہوں گی، اس گھر میں مصیبتیں ہوں گی، حالات، مشکلات اور مسائل ہوں گے، اور اس گھر کا ایک ایک فرد ان بیماریوں، مصیبتوں اور تکلیفوں میں آخری درجے دھنسا بھی رہے گا، پھنسا بھی رہے گا۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں سلامتی کا پیغام دیا۔ اسلام سلامتی سے ہے، سیدہ آمنہ اماں امن سے ہے، عبداللہ محبتوں سے ہے، ہاں، اور آپ کی دائی شفا جو زچگی کے وقت تھی، شفا اس کا نام تھا، راحت سے ہے، اور آپ کو پالنے والی اماں حلیمہ علم سے ہے۔ آپ کا نام شفا، آپ کا وجود شفا، راحت، آپ کے والد، آپ کی اماں، آپ عافیت، راحت، عطا۔ پھر آپ کے پیغام میں کتنی زیادہ راحت ہوگی اور کتنی زیادہ عافیت ہوگی، آپ سوچیں۔ پیغام کیسا کمال اور جمال والا ہوگا۔ وہ راستے بند کرے جن راستے سے کالی چیزیں زندگی میں داخل ہو رہی ہیں۔ ناپاک رہنے والا شخص، اکثر ناپاک رہنے والا شخص
اکثر، اس لیے فرمایا اگر ناپاکی ہے اور فوری نہانے کی مجبوری ہے تو تیمم کر کے پھر سو جاؤ۔ تیمم، کسی دیوار کو ایسے ہاتھ مار لو، دیوار میں دھول ہوتی ہے، اور ایک طرف ہاتھ مار کے چہرے پہ پھیر لو، پھر ہاتھ مارو اور ایک بازو پہ ایک ہاتھ اور دوسرا بازو کوہنی پہ پھیر دو، کوہنی پہ ایسے پھیر دو، تیمم ہو گیا۔ میں بغیر تیمم کے بھی ناپاک نہ سو۔ مجھے ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ یہ میرا عمل ہے، جب میں کہیں مجبوراً ناپاک ہو جاتا ہوں عمل طاقتور ہو جاتا ہے، اور جب میں باوضو ہوتا ہوں اور پاک ہوتا ہوں عمل میں طاقت نہیں ہوتی، عمل اثر نہیں کرتا، کیونکہ وہ کالا اور سفلی عمل تھا، اس کا رجوع کالی دنیا کے ساتھ تھا۔ اس کے لیے ناپاک رہنا بہت ضروری ہے، ناپاکی کا ماحول بہت ضروری، اور ناپاک زندگی بہت ضروری، اور اس عمل سے دنیا بھی آخرت بھی ہر چیز برباد ہو جاتی۔ وہ راستے بند کریں جن راستوں سے میرے جسم میں کالی اور سفلی چیزیں جن راستوں سے داخل ہوتی ہیں، وہ راستے بند کریں۔ جب وہ راستے بند کریں گے پھر ان چیزوں کا مقابلہ آسان ہوگا کہ ہوں گی تھوڑی یا ہوں گی ہی نہیں، وہ راستے بند کریں۔ میں حیران ہوتا ہوں، آج میں آپ کو قربانی کا ایک راز بتاتا ہوں، قربانی کا ایک راز بتاتا ہوں، اور آپ کو علم ہے میں قربانی کا ایک عمل بھی بتایا کرتا ہوں۔ ایک بوٹی لے لیں اور اس پہ یا شہید ہو کتنی دفعہ پڑھیں؟ 313 بار۔ پھر اس بوٹی کو کیا کرنا ہے؟ مچھلی، پرندوں کو، جانوروں کو ڈال دیں۔ اس کے کیا کمالات ہیں بتائیں، کیا فائدے ہیں، کیا پائے بتائیں؟ ہاں جی، اس کے فائدے بتائیں، بولیں۔ بوٹی لی اور وہ قربانی کی جانور کی، قربانی کے گوشت کی، اس پہ 313 دفعہ اول آخر 3 دفعہ درود شریف یا شہید ہو پڑھیں۔ جسم کی بوٹی بوٹی کا صدقہ نکل جاتا ہے، جسم کے روئے روئے کا صدقہ نکل جاتا ہے، جسم کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے اور خون کے ذرے ذرے کا صدقہ اللہ نکال دیتے ہیں۔ کتنا زبردست عمل ہے۔ ایک چیز میں بتانے لگا تھا قربانی کے بارے میں، اللہ نے شان کریمی دیکھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی مصیبتوں اور بلاؤں سے بچایا اس قربانی کے نام پہ۔ قربانی بعض اوقات مالدار صاحب حیثیت لوگ کرتے ہیں، لیکن نفع غریب کا بھی ہو جاتا ہے۔ اب مجھ سے پوچھیں وہ کیسے؟ اب ذرا غور سے سن۔ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے کہ اس کے اچھلتے خون میں ایک بہتا خون ہے اور ایک اچھلتا خون ہے۔ اس کے اچھلتے خون میں ایک خاص بو ہوتی ہے، آپ محسوس کیجئے گا، ایک مخصوص بو ہوتی ہے، اور وہ اس وقت ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ بو ختم ہو جاتی ہے۔ وہی جو بو ہوتی ہے وہ جنات کی غذا ہے، خوشبو بو ہے، جنات کی غذا ہے۔ چاولوں کو جب ابالتے ہیں تو ان میں سے ایک خوشبو نکلتی ہے، وہی جنات کی غذا ہے۔ لیکن جنات کی سب سے مرغوب، محبوب اور سب سے مرطوب غذا جو ہے وہ خون ہے، اور وہ خون اچھلتا ہوا، جو پہلا خون ہوتا ہے اچھلتا ہوا، وہ جنات کی مرغوب محبوب غذا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے آپ سوچیں، بکھرا ہوا شیطانی نظام، ان کو بہت زیادہ خون چاہیے اور انہوں نے خون پینا ہے۔ ہماری نظر میں بہہ گیا، لیکن انہیں خون بہت زیادہ چاہیے، بہت زیادہ، اور اگر ان کی پیاس نہ بجھ سکے، یہ اپنی پیاس انسانی خون سے بجھائیں گے۔ خون کی کمی ہو گئی، خون بہہ گیا، زخم ہو گیا، پھوڑا بن گیا، حادثہ ہو گیا،
اور جسم کے اندر کی چیزیں، ان سب چیزوں نے خون کو جلا دیا، ورنہ پھر یہ انسانی خون سے اپنی پیاس بجھائیں گے؟ اللہ نے اپنے بندوں پہ کرم کیا، اللہ نے اپنے بندوں پہ فضل کیا، اور اللہ پاک جل شانہ نے صاحب حیثیت لوگوں کو کہا کہ قربانیاں کرو اور زیادہ سے زیادہ کرو، زیادہ سے زیادہ کرو اور بہت زیادہ کرو، اور اس کا خون نکلا، اور یہ خون میرے آپ کے علم میں نہیں کہ یہ خون کتنی حیرت انگیز دنیا ہے اس میں، یہ کن چیزوں کی غذا ہے، اور وہ چیزیں سیراب ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا یہ بلیاں جو ہے کھا کے پھر الٹی یوں لیٹی ہوتی ہیں، میرے ہاں چونکہ بلیوں کا لنگر چلتا ہے میں انہیں دیکھتے رہتا ہوں، اور جب جو ہے وہ بھوکی ہوں بے-تاب ہوتی ہیں۔ پھر یہ شیطانی سفلی کالی چیزیں پھر انسان کے خون کی پیاسی نہیں ہوتی، انسانی خون کی پیاسی نہیں ہوتی۔ یہ جونک ہوتی ہے نا، جونک، بھائی اس بچے کو پکڑ لو، یہ بھائی اس کو پکڑ لو، کیا کہا؟ جونک ہوتی ہے نا، یہ پہلے گلیوں محلوں میں لوگ پھرتے تھے کہ جونکیں لگوائیں۔ کوئی ہے جس نے جونکیں لگوائی ہوں؟ آپ نے لگوائی ہیں؟ گلیوں محلوں میں پھرتے تھے، یہ خانہ بدوش لوگ ہوتے تھے، یہ مٹی کے کوزے میں جونکیں آپ نے بھی لگوائیں، پھر یہاں گھٹنوں میں جونکیں لگواتے تھے جن کے گھٹنوں میں درد ہوتا تھا یا بیماری ہوتی تھی، اور جونکیں چھوٹی سی انگلی کے برابر، ایسی انگلی کے پورے کے برابر ہوتی ہیں، چھوٹی سی۔ ہمارے ہاں خشک جونکیں ہم پیس کے دوائی میں استعمال بھی کرتے ہیں، ہماری ابھی بھی ایک دوا ہے مالش کی، اس میں جونک استعمال ہوتی ہے خشک پیس کر، تو پھر یہ جونکیں لگتی ہیں، اور اگر جونک پیاسی ہو تو فوراً اس جسم کو پکڑ لیتی ہے، اور اگر وہ پیاسی نہ ہو اور اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، اس کو لگاتے ہیں پھر گر پڑتی ہے، پھر لگاتے ہیں پھر گر پڑتی ہے، کہتے ہیں اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، دوسری اٹھاتے ہیں پھر دوسری لگاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، خود کئی بار دیکھا ہے، چند بار دیکھا ہے۔ اچھا پھر وہ فوراً چپک جاتی ہے، کہتے ہیں یہ بھوکی ہے۔ ان جونکوں کو میرا اللہ کہتا ہے سال کے بعد بھر کے خون پلاؤ۔ اس قربانی کے پیچھے میری آپ کی راحت کے کتنے پیغام پوشیدہ ہیں، اس قربانی کے راز میں میری آپ کی راحت کے کتنے پیغام پوشیدہ ہیں۔ ایک صاحب ہیں، ان کے ہاں جنات کا تعلق ہے، انہوں نے یہ بات بتائی، میں نے ان سے سنی، کہنے لگے کہ مجھے ایک جن ملا، خوش تھا، بہت سارے جن ملے مجھے، انہوں نے بہت زیادہ لہک لہک کے، مہک مہک کے، چہک چہک کے یہ بات سنائے، کہنے لگے جن ملا، بہت خوش تھے، اور بھی ساتھ تھے، خوش تھے، کیا ہوا اتنا خوش کیوں ہیں؟ قربانی آ رہی ہے، قربانی آ رہی ہے۔ قربانی میں توڑا کیا مطلب؟ کمال ہے، قربانی ہمیں خون ملے گا، ہمیں ہماری پیاس بجھے گی، ہماری بھوک بجھے گی، ہماری حرص ختم ہوگی، ہماری طلب ختم ہوگی، اور ہم یوں کہنے لگے، ایسے کر کے ہم قربانی کا گوشت جو ہے خون سے پئیں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ سارا خون پیتے ہو؟ کہا نا، جو پہلا خون ہوتا ہے اچھلنے والا، یہ لفظ بھی انہی سے میں نے سنا جس صاحب نے مجھے بتایا، جنہوں نے بتایا، کہنے لگے اچھلنے والا خون ہماری مرغوب غذا ہے، جب تک کہ اس میں بو رہے، وہ ایک مخصوص بو ہوتی ہے، ایک مخصوص بو ہے، اور اس بو کی وجہ سے وہ جنات جمع ہوتے ہیں۔ اس قربانی میں کتنے راز پوشیدہ ہیں، اور کتنے ہمارے لیے آفات، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں ٹلتی ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، بچی کے چہرے پہ کچھ 7-8 سال کی بچی تھی اور داڑھی تھی،
بہت گھنی داڑھی تھی، بہت زیادہ بال تھے. کہتے میں دنیا کا علاج کرا کے تھک گیا ہوں، ابھی یہ بچی 10 سال کی بھی نہیں ہوئی، اس کے چہرے کا حال ہے، کیا ہوگا؟ میں نے اس سے کہا کہ میرے استخارے میں اللہ کا علم کامل ہے، میرا علم کامل نہیں. اس کی ماں کھلا بال کھلا جسم رکھتی تھی، جسم کے وہ اعضاء جو ڈھانکنے ہوتے ہیں اور سر کے بال وہ کھلا رکھتی تھی. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ جناتی چیزیں اندر تھیں، خوشخبری ہو گئی، امید ہو گئی، اور وہ جناتی چیزیں بہت زیادہ اندر، جیسے حدیث میں آتا ہے شیطانی چیزیں اندر تھیں، سفلی چیزیں اندر تھیں. جیسے حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا شیطان انسان کے خون میں، رگوں میں دوڑتا ہے، کھولتا ہے. وہ جناتی سفلی اور شیطانی چیزیں اندر تھیں اور بچی ہوئی، وہ چیزیں اس کے اندر منتقل ہو گئے. اب ان کا علاج صرف صدقہ اور خون ہے. آپ ایسا کریں، گائے، اونٹ، اونٹنی یا کوئی بھیڑ بکری مسلسل ذبح کریں، اہتمام سے ذبح کریں، اہتمام سے، اور ذبح کرنے کے بعد اہتمام سے ذبح کریں، اور اس کا گوشت بہت بہترین طریقے سے کاٹیں اور بانٹیں. عموماً قربانی کا گوشت چورا کیا جاتا ہے، کیما کیا جاتا ہے، برباد کیا جاتا ہے عموماً، اور کاٹنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، بے سلیقہ کاٹا جاتا ہے. مجھ سے کہنے لگے جی میں تو غریب آدمی ہوں. میں نے کہا جانوروں کی قربانیاں کر لو، تیرا مسئلہ حل ہو جائے. انہیں خون چاہیے، انہیں خون دے، پلا پلا. جب ان کی پیاس بجھ جائے گی نا تو پرباش ہو جائیں گے. مجھے ایک میرے پاس آتا تھا بھنگ پینے والا، مجھے کہنے لگا ایک دھو ہوتا ہے، ایک سوائی ہوتی ہے، اور ایک سوا لکھی منگر پیالہ ہوتا ہے. دھو کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے جی یہ جو ہوتی ہے نا دوری جس کے اندر سردائی بناتے ہیں، اس کا جو دھلا ہوا حصہ ہے آخری، اسے دھو کہتے ہیں. کہہ رہے جو گھڑنگ ہوتا ہے وہ دھو نہیں پی سکتا، اس کے دھو میں اس کا نشہ بھی نہیں ہوتا. جو گھڑنگ ہوتا ہے انہی کے الفاظ استعمال کرنا. کہاں ایک وہ ہوتا ہے سوائی، تھوڑی سی ڈال دی ایسی کٹوری میں، آدھی نہیں ہے پی لی اس نے. کہاں ایک ہوتا ہے سوا لکھی منگر، بڑا ہاتھ میں کٹورا لے کے ایسے پیا اور ایک ہی سانس میں پیا. کہ وہ گھڑنگ ہوتا ہے. میں ہوں گھڑنگ. کہنے لگا میں ہوں گھڑنگ، اتنا کٹورا پیتا ہوں اور گاڑا پیتا ہوں، تو میرا بھی علاج ہے. کہنے لگا میں گھڑنگ ہوں تو میرا بھی علاج ہے. میں نے کہا تیرا علاج صرف سیب کے اندر ہے، ہر نشے کا علاج سیب میں ہے. یہ اور موضوع ہے، ابھی تو میں پتہ نہیں کون سی بات کر رہا تھا. کہنے لگا میں تو غریب ہوں. اب میں واپس اپنے موضوع پہ آتا ہوں. میں تو غریب ہوں. میں نے اسے بہت کہا. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں دوائی بناتا ہوں، دن لگیں گے، پیسے دے جاؤ، کچھ باقی آ کے دے دینا. شاید میں نے اس دور میں اس سے 70,000 مانگے. پرانی بات ہے، بہت زیادہ، 20 22 25 سال پرانی بات. میں نے کہا دوائی بناؤں گا، ہوگا، اتنے پیسے لگیں گے. کہنے لگے آپ کی شہرت سن کے بہت دور سے آیا ہوں، جیسے تیسے کروں گا. میں کہا ٹھیک ہے، 2 پیسے. اس نے شاید مجھے 2-3 ہزار یا 5 ہزار، یاد نہیں، اتنے دے دیے کہ یہ پیسے ہیں، آپ دوائی بنائیں اور بتائیں میں کب آؤں. میں نے کہا آپ ہفتے کے بعد آ جائیں، آپ کی دوائی تیار ہوگی، بچی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں آپ کو دوا دوں گا، آپ کو میں دوا دوں گا.
उससे मैंने पैसे ले लिए। जब जाने लगा ना, मैंने कहा बैठ मेरी बात सुन। मैंने कहा मेरे सौदे का एतबार है, अल्लाह के सौदे का एतबार नहीं तुझे। हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, मेरे बंदो आओ तुम्हें मैं ऐसी तिजारत बताऊं जिससे तुम्हें अज़ाब अलीम से बच जाओ। अल्लाह की तिजारत पे एतबार नहीं है तुझे? मैं तुझसे ठगी कर रहा हूं या दवाई दे रहा हूं? तूने मेरे 70,000 रुपए तूने मान लिए, मुझे ये हजारों रुपए दे के जा रहा है, और मैंने तुझे कहा कि बकरियां ऊंट बैल ज़बह कर, और उस दौर में उसके 30, 35, 40 हजार लगने थे, अंदाजा मेरा है, गुमान ऐसे है। जितनी कुर्बानियां, जितने जानवर, कुर्बानियां नहीं सदके, जितने जानवर मैंने कहे थे, मैंने उसे समझाया और पैसे वापस कर दिए। मैं कि 300-350 रुपए की दवाई है, इससे ज्यादा नहीं है। उस दवाई के मैं 70,000 ले लूं वो मेरी मर्जी है, लेकिन दवाई इतनी है, जाके ना सदका कर, ये ले दवाई, ये मैंने दवाई दी है। मुझसे कहने लगे पैसे, मैं क्या निमाणी है दवाई, निमी घिंदा, मैं पैसे नहीं लेता, निमाणी है, मैं तो पैसे नहीं लेता। इसको दवाई खिला और जाके जानवर ज़बह कर। कुछ अरसे के बाद मेरे पास वो बंदा आया और मुझसे कहने लगा, अच्छी बात सुने, मुझसे कहने लगा कि जब भी हम जानवर ज़बह करते थे, ये बच्ची को चीजें नजर आती थी, कहती थी बाबा वो देखो बड़ा कुत्ता आया, बड़ा बिल्ला आया, बड़ी चीजें खून चाट रहे हैं, सारे खून चाट रहे हैं। कहाँ है? अभी तो कुछ नहीं है। वो देखो वो चाट के चला गया, उसका वो भर गया, पेट भर गया, वो चाट रहा है, वो यूं कर रहा है, वो उसको नजर आती थी चीजें। कुर्बानी का फलसफा, कुर्बानी की हिकमत और बसीरत, और कुर्बानी अल्लाह के लिए करना और उसका खून बहाना, हमारे जिस्म के किस किस खून के किस किस जर्रे को ये कुर्बानी बचाती है। और फिर जो कुर्बानी करता है उसके लिए नहीं, जो मजबूरन नहीं कर सकते, ये चीजें, जिन्नाती शैतानी चीजें, इतना पेट इनका भर जाता है, ये किसी तरफ वापस मुड़ के देखते ही नहीं। और सबकी खैर, सबका भला हो जाता है, सबकी खैर, सबका भला हो जाता। मेरे कमली वाली की हर अदा में खैर है, हर हिकमत बसीरत में खैर है, हर अमल में खैर है, चीज में खैर है, और मुझे समझ आए ना आए। उस बच्ची को नजर आती थी, और फिर उसके जिस्म से बाल ऐसे झड़े, कहते थे सुबह उठते थे तो बदन जिस्म पे बाल होते थे, झड़ते गए, बाल झड़ते गए, और सारा चेहरा बिल्कुल साफ हो गया, और उससे बाल खत्म हो गए। और मेरा यकीन है, जो मैं अपने अंदर की विजदान की बात कर रहा हूं, उसमें मेरी दवा का असर मुख्तसर होगा। सुन्नत इलाज है, मैंने दिया, सुन्नत में बरकत है, लेकिन जो मैं समझता हूं जो सबसे ज्यादा असर है उस सदके में, खून के सदके में, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, और हद से ज्यादा। मेरे पास एक मरीज आया, बहुत तकलीफ में था। मैंने कहा ऐसा करो, इसको धोती बंधवा दो, और जो खून हो जिस्म का, वो बकरी का थाल में करके इसके बदन पे मलो सारे। 2-3 घंटे बैठा रहे, उसके बाद इसको नहला दो। ये मुस्तनद किताबों में अमल मौजूद है, सबूत और हवाले के तौर पे अर्ज कर लो, सदियों पुराना। ये मेरा अपना खुद साख्ता नहीं है, मेरी कोशिश होती है मेरी हर अमल का सबूत हो। इसको जब भी कोई बकरा जानवर ज़बह करो, धोती पहना के इसके पूरे बदन पे खून मलो, अच्छी तरह मलो, जिस्म पे, चेहरे पे, आंखों के अंदर ना जाए, मुंह में ना जाए, नापाक है, मलो, और चंद घंटे बैठे, खुश्क हो जाए, फिर नहा लो। वो चीजें, काली चीजें जो इसके खून की प्यासी हैं, उनको उस खून से उनका हिस्सा मिल जाएगा। मेरी बात को गौर से समझ। मेरे रब की हिकमतें बसीरतें बहुत ज्यादा है।
خوش ہو رہے تھے، جن خوش ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ مجھے ایک یاد آیا کہ ہمارے نا بچپن کے قاعدے میں ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی، ساری خلقت دوڑی آئی، اس میں نا ایک تصویر دکھاتے تھے، ہر بندے نے تھالی کٹوری کسی نے لی ہوئی ہے، کچھ ایسے ہے کسی کی زبان نکلی ہوئی ہے، نم 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 ایسے کر رہے ہیں، کسی کی رال بہ رہی ہے، کسی کو انہوں نے وہ شکل دکھائی باقاعدہ۔ مجھے آج بھی بچپن کا وہ ٹوٹ بٹوٹ کا قصہ میں چاہتا ہوں اللہ کرے وہ قاعدہ کہیں سے مجھے مل جائے ٹوٹ بٹوٹ والا، اگر کسی کے پاس ہے مجھے ضرور پہنچائیں اور امانتی پہنچائیں۔ وہ ٹوٹ بٹوٹ والا قاعدہ ہو، اس کے پیچھے ایک تصویر بنی ہوئی تھی، یاد ہے کسی کو؟ ہاں جو میرے بیچ کے ہیں انہیں یاد ہے، جب موجود آیا وہ تو بیچاروں کو کیا پتا، جو بچپن سے 55 والے ہیں انہیں یاد ہے۔ تو وہ کہتے ہیں قربانی آ رہی ہے، کسی کی رال ٹپک رہی، کسی کی زبان نکلی ہوئی، کوئی سے تالیاں بجا رہا ہے، خوش ہے، کیوں؟ ہم سیراب ہو کے خون پیئیں گے، ہمارا پیٹ بھر جائے گا، پھر انسانوں کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیں گے، انسانوں کو کاٹنا بھی چھوڑ دیں گے، انسانوں کا خون چوسنا بھی چھوڑ دیں گے، اور انسان ہمارے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اس سنت ابراہیمی کی برکت سے، اس سنت ابراہیمی کی برکت سے، سنت ابراہیمی کی برکت سے وہ راستے بند کرے جن راستوں سے جناتی اور شیطانی چیزیں ہمیں ڈس رہے ہیں۔ وہ ناخن کے ذریعے ناخن کاٹیں، کھانے کے اوپر اللہ کا نام لیں۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانے پانا چاہتے ہیں، وہ شفا کے، وہ عطا کے، وہ بخشش کے، وہ برکت کے، وہ عافیت کے، وہ کرم کے اور صحت کے، تو کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ یہ میرا پرانا عمل ہے اور اس کی میں نے بڑی برکتیں دیکھی۔ وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے جب کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ لیکن اتنا بتا دوں یہ بھلا دیا جائے گا، یہ پہلے بتا دوں۔ ہاں جیسے ہم فریشنس کا لفظ تازگی بھول گئے ہیں، اس دن ہمارے ایک بزرگان ملت عاشقان اسلام حضور اکبر انہوں نے ایک لفظ دیا تازگی، سبحان اللہ اکبر، تازگی۔ اگر زندگی میں تازگی بھول گئے ہیں اور تازگی لانا چاہتے ہیں، کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں، کھانا شیطانی جناتی چیزوں کی نظر سے نکل کے صحت اور شفا بن جائے گا۔ اب ایک سوال ہے، ناک کا کیا کریں؟ کھانے کا تو یہ کر لیا، ناخن کا بھی یہ کر لیا، اچھا غسل کا بھی یہ کیا کہ غسل کے دوران ہم نے جو ہے غسل سے پہلے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھی، اور غسل کے دوران دل ہی دل میں پڑھ سکتے ہیں، زبان سے نہیں پڑھی ہم نے، اس کا بھی حل کر لیا۔ دعا کی برکت سے حفاظت کا نظام بن گیا کہ ہمارے جسم کی جو ہے وہ ننگے پن کو ارد گرد میں اللہ فرشتوں کی حفاظت کا چادریں دے دیتے ہیں، وہ بھی ہو گیا۔ ناخن کا بھی ہو گیا، خون کا بھی حل ہو گیا، خون ہم نے دے دیا، یہ بھی ہو گیا۔ ناک کا کیا کریں؟ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، شیطان رات کو ناک کے بانسے میں بسیرا کرتا ہے۔ بانسا کہتے ہیں ناک کا پچھلا حصہ، ساری رات یہاں بسیرا کرتا ہے۔ جو صبح اٹھ کے وضو کرتا ہے اور ناک کو 3 دفعہ دھوتا ہے، ناک کو 3 دفعہ صاف کرتا ہے پانی ڈال کر، تو اس کے ناک سے جناتی شیطانی چیزیں، کالی چیزیں نکل جاتی ہیں، اور اگر نہیں جھاڑتا تو وہ چیزیں رہ جاتی ہیں، اور جب وہ چیزیں رہ جاتی ہیں تو پھر اس کی زندگی میں وبال، پریشانیاں، مصیبتیں، ذہنی ٹینشن، اور پھر کہتے ہیں ٹینشن اور پتہ نہیں کتنے ٹینشن۔ ایک جگہ میں ایک دریا پہ گیا تو کشتی کے ذریعے گاڑی کو دوسری طرف دریائے سندھ کے پار کرنا تھا، پل نہیں تھا،
और हर बंदा वो एक कश्ती में छोटी गाड़ियां होती तो दो दो खड़ा करता था, बड़ी गाड़ी होती तो एक खड़ा करता था। अब मेरी गाड़ी, मेरे साथ 6-7 बंदे थे, हम अब कश्ती पे खड़े हैं, गाड़ी भी उसने उसको कश्ती में खड़ी की, और खड़ी करने के बाद जो है वो किसी ने कह दिया ये फकीर जो है पीर भी है हकीम भी है। अच्छा, वाह भाई, कहने लगा पीर सैया ए नजूल दी टेंशन है ही दा कोई हिला करे आप, इन नाक से हर वक्त पानी बहता है, नजूल की टेंशन। हर 3 बोलों के बाद टेंशन कहे, टेंशन कहे। मैंने दिल में कहा जो चीज लफ्जों में आम होती है, बोलों में आम होती है, वो वाकयात में हकीकत में भी आम हो जाती। बोलों और लफ्जों में आम होती, बोलों और लफ्जों में। और नाक, फिर ये नाक की गंदगी हमारे लिए जिंदगी की टेंशनें, परेशानियां, मसाइल, मुश्किलात और बेबहा मुसीबतें फिर खड़ी करती हैं। इसका क्या हल है? इसका भी हल है, इसका भी हल है। एक पीर साहब थे, ऐसे वाज कर रहे थे, सारी चीजें बता के आखिरी चीज वो कहने लगे कि फिर आइंदा दफा बताऊंगा। अब मैं सुबह हज पे जा रहा हूं, इंशाल्लाह सीधा मदीना मुनव्वरा जाना है, आपका सलाम पेश करूंगा इंशाल्लाह। आका की बारगाह में एक दुआ करें, अल्लाह मुझे मदीने का अदब दे। कहीं बार बार जाना, आका के रोजे की हाजिरी और मदीने का अदब न छिन जाए, मक्के का अदब न छिन जाए, मिना अरफात मुज़दलिफे का अदब न छिन। पुराना खुशकिस्मत होगा तस्बीह खाने में आने वाला और मदीने में आने वाला। खैर तस्बीह खाना तो मदीने का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अदब की चूंकि बात कर रहा हूं, खुशकिस्मत होगा कि वो अदब बाकी रख सकेगा। रसूल अल्लाह करम दिए का निगाह फरमाओ। मैं तो जाके यही कहूंगा, सलाम पढ़ के ना, रसूल अल्लाह करम दिए का निगाह फरमाओ, मेरे सूलां ते दर्दां दी दवा फरमाओ, मेरे सूलां ते दर्दां दी दवा फरमाओ, मेरे सूलां ते दर्दां दी दवा। कल जिंदगी बाकी तो इस वक्त हुजूर के रोजे मस्जिद नबवी में इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे पास मुखलिस चाहते हैं कि हजरत पैदल हज पे जाएं 1 साल 9 महीने 32 दिन के लिए, ताजगी मिलती रहे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। लेकिन क्या करूं, 2 हफ्ते उसके बाद इंशाल्लाह मेरा अगला 2 सिर्फ जुमेरातें रह जाएंगी। आप आशिक दीवाने हैं, आते रहेंगे। 2 जुमेरातों के बाद जो अगली जुमेरात 27 की जुमेरात होगी इंशाल्लाह, उस पे आपके लिए वहां से तोहफे लाऊंगा कुछ, और खास नहीं, खासुल खास, कहें सुभान अल्लाह, खासुल खास। सोने की जगह से आऊं और खाली हाथ आऊं, वो खुद झोलियां भरेंगे, अता करेंगे, और मैं डाकिया हूं, मैं आके बांट दूंगा। मैंने एक बंदे से कहा कि इतने पैसे लगेंगे, उन्होंने कहा दे दो, कराची का मेहमान था, इतने पैसे भी ज्यादा नहीं थे, दे दे। कहा मैंने कौन सा अपनी जेब से देना है? क्या मतलब? कह रहे मुझे अल्लाह ने दिया, मैंने दे देने, पैसे दे दे। वहां इंशाल्लाह आप हजरात की मोहब्बतों की वजह से वहां से मक्का मदीना मिना अरफात मुज़दलिफा इंशाल्लाह झोलियां भरेंगे। उठी यार फरीद थी शादवल, उठी यार फरीद थी शादवल, मुझा को ना कर यादवल, ए झोंका थिसन आबाद वल। ये उजड़े घर फिर आबाद होंगे, ये उजड़ी जिंदगी फिर आबाद होगी। उठी यार फरीद थी शादवल, फरीद उठ खुश हो जा, मुझा को ना कर यादवल, इन उदासियों को फिर याद न कर, मुझा को ना कर यादवल, ए झोंका थिसन आबाद वल। फिर ये तेरे घर, तेरे झोंपड़े, तेरे झोंका और तेरे ये डेरे
انشاءاللہ پھر آباد ہوں گے، پھر آباد ہوں گے۔ رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ، رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ، میرے سولاں تے درداں دی دوا فرماؤ۔ آپ فرمائیں حاضری قبول ہو جائے، منہ پہ نہ مار دی جائے، بہت خطرے کی بات ہے، بہت خطرے کی بات ہے۔ کعبہ کی حاضری قبول ہو جائے، منہ پہ مار دی جائے، حج قبول ہو جائے۔ ایک بابا جی تھے، وہ ہر سال حج پہ جاتے تھے اور لبیک کہتے تھے، اوپر سے آواز آتی تھی لا لبیک، جا تیرا کچھ قبول نہیں، ہر چیز تیرے منہ پہ مار دی۔ پھر لبیک کہتے تھے، پھر لا لبیک آتی تھی۔ ایک صاحب نے ان سے کہا کہ بابا جی آپ لبیک کہتے ہیں، میں لا لبیک سنتا ہوں اور آپ کی کوئی لبیک قبول نہیں ہوتی، پھر آپ کیوں آتے ہیں؟ میں بھی آتا ہوں ہر دفعہ اور میں بھی یہی آواز سنتا ہوں۔ کہنے لگا بیٹا مجھے بتا کوئی اور در ہے تو میں وہاں جاؤں، اور در ہے تو بتا وہاں جاؤں، یہی در ہے، پھر آؤں گا، منہ پہ مار دیا جائے گا، پھر آؤں۔ اس کریم کی کریمی ہے، اس اللہ کا نظام، پھر آؤں گا۔ اگر کوئی اس کے علاوہ اور در ہے تو پھر آئندہ سال میں وہیں جاؤں گا، یہاں نہیں آؤں گا۔ اس درویش کی ادائیں اتنی اچھی تھیں، غیب سے آواز آئی میرے بندے تیری یہ لبیک کبھی قبول ہے، تیری آئندہ پچھلی ساری لبیکیں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ در ہی یہی ہے، اس کے علاوہ تو در ہی نہیں ہے۔ تقریباً 5 دن مدینہ منورہ کا قیام ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مکہ مکرمہ کی حاضری ہے، پھر حج کی حاضری ہے۔ 27 کی جمعرات جو آنے والی ہے انشاءاللہ اس پہ حاضری ہوگی، درس ہوگا، اور آپ کے لیے انشاءاللہ بہت حیرت انگیز تحفے لاؤں گا انشاءاللہ، اور آپ کو دوں گا۔ تسبیح خانہ تو آپ کا اپنا ہے، ہر جمعرات محفل بھی ہوگی، درس بھی ہوگا، اور دعائے حضرت علی بھی چلے گی، سارا نظام ہوگا۔ آپ تو عاشق دیوانے ہیں، انشاءاللہ آتے رہیں گے، محفل سجاتے رہیں گے۔ میں کہ جن چیزوں کو دیکھنے سے ثواب ہے ان میں آقا کے روضے کا گنبد بھی ہے، بس صرف دیکھنا بھی ثواب ہے، کعبہ کا دیکھنا بھی ثواب ہے، زمزم کا پینا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، اور والدین کی صورت ایسے ادب سے دیکھنا بھی ثواب۔ جن کی والدہ زندہ ہے یا نہیں ہے، جن کا والد زندہ ہے، کمائی کر لیں، بہت کمائی کر لیں، بہت کمائی کر لیں، ان کی خدمت کر کے بہت کمائی کر لیں۔ یہ میٹھے میوے پھل نہیں ملتے، پھر نہیں ملتے، پھر نہیں ملتے۔ بڑھاپا ہوتا ہے نا، سختی بھی آ جاتی ہے، تلخی بھی آ جاتی ہے، بہت کمزوریاں ہو جاتی ہیں۔ جو بوڑھی گاڑی ہوتی ہے اس کی بریک ادھر جا کے لگتی ہے۔ ساری چیزیں برداشت کرتے کرتے کمائی کر لیں۔ سبحان اللہ۔ میں پھر اپنے مرشد کی بارگاہ میں جاتا ہوں، قبرستان جنت البقیم ہے، وہاں آرام فرما رہے ہیں 1991 میں، وہاں جاتا ہوں، پھر ان کو پکارتا ہوں، ان سے باتیں کرتا ہوں۔ صاحب کشف تو نہیں ہوں، میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ تو پہنچا دے گا۔ آج میرے مرشد ہوتے نا یہاں بیٹھے ہوتے، یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، میں نیچے بیٹھا، اس مجمع کو دیکھ کے بڑی خوش ہوتے، بہت خوش ہوتے۔ انہوں نے یہ مجمع نہیں دیکھے پر میرے بارے میں بہت سی باتیں فرمائی تھیں کہ طارق ایک وقت آئے گا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا۔
پھر میں سیدہ وہ امیر حمزہ شہداء احد، میں اس دن بھی پچھلی دفعہ رات کو پہلے وہاں گیا اور وہاں سے سفارش کروائی، کیونکہ مدینہ کی چابی انہی کے پاس ہے، وہاں سے سفارش کروائی کہ بارگاہ میں جا رہا ہوں، آپ سے محبت تھی، آپ کی شہادت پہ بڑے روئے تھے، آپ کے قاتل وحشی بن حرب کو میں گیا ان کے مزار پہ، سامنے بیٹھے ایمان دیا، کلمہ پڑھایا، کہا وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرا چچا امیر حمزہ مجھے یاد آ جاتے، اور پھر وہ ساری زندگی سامنے نہیں بیٹھے، میرے آقا کو دیکھ کے فوراً اپنے چچا یاد آتے تھے۔ بس معاملہ ادب کا ہے، ساری چیزوں کا نچوڑ ادب ہے۔ دعا فرمائیں حاضری میں ادب شامل ہو جائے، ادب شامل ہو جائے، ادب شامل ہو جائے، اور قبولیت شامل ہو جائے، رجال الغیب سے ملاقاتیں ہو جائیں، کچھ ان کا فیض مل جائے، کچھ ان کی برکات مل جائے۔ تو ناک کی بات کر رہا تھا کہ ناک کا علاج کیا کریں، اس کا بہترین علاج سورۃ الکافرون کا عمل میں نے بتایا تھا، 1001 بار سرسوں کے تیل پہ یا زیتون کے تیل پہ دم کر لیں، گھر کے افراد اکٹھے ہو کر، یا ایک فرد ایک دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، اور گھر کے افراد اکٹھے ہو کے پڑھ کے اس کے چند قطرے ناک کے ادھر، چند کا ادھر ڈال کے اس کو اچھی طرح ناک کو ایسے مل لیں گے۔ کمال چیز ہے، کمال چیز۔ یہ تو میں بتایا کرتا ہوں پرانی لا علاج بیماریوں کے لیے، پرانی لا علاج بیماری، ایسی لا علاج بیماریاں جس کا دنیا میں علاج نہیں ہے۔ سورۃ الکافرون، اصل میں اس میں چیلنج ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس کا معنی پڑھیں۔ اوئے تو کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ نہ میں تیری مانوں گا، نہ میں تیری عبادت کروں گا، نہ میں تیری بندگی میں آؤں گا، نہ میں تیری باتوں میں آؤں گا، نہ تیرے پھنساوے میں آؤں گا، نہ تیرے جال میں آؤں گا، نہ میں تیری کوئی باتوں اور عکس میں رنگا جاؤں گا، نہیں۔ باتیں کرتے 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 آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، جا تیرا دین اپنا ہے، میرا دین اپنا ہے، تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند، جا۔ چیلنج ہے، کالی چیزوں کو چیلنج ہے، کالی دنیا کو چیلنج ہے، کالے جادو کو چیلنج ہے، سفلی چیزوں کو چیلنج ہے، بیماریوں کو، نظر بد کو، جادو کو، جنات کو، اثرات کو، ان سب کو چیلنج ہے، چیلنج ہے۔ تو کیا کہتا ہے کہ میں ہوں سب کچھ ہوں؟ نہیں، میرا رب ہے سب کچھ۔ الحکم للہ، الامر للہ، الفوق للہ، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون۔ میرا مولا تو مالک بھی ہے، اقتدار بھی تیرا ہے، بس تو امر کرے گا، کن کہے گا، فیکون ہو جائے گا۔ 1001 بار سورۃ الکافرون، ہر دفعہ تسمیہ بسم اللہ 7، اول آخر 3 بار درود پاک۔ گھر میں کھانا پینا پکانا، تیل لگانا، جسم پہ، سر پہ، کان کے اندر، کان کے باہر، آنکھوں کے اندر، بھووں پہ لگائیں، اور جب ناخن کاٹیں ناخنوں پہ لگائیں۔ یہ تیل زندگی میں کبھی ختم نہ ہونے دیں۔ ہر ہفتے اس کے اندر پھر پڑھ لیں، ہر ہفتے نہیں پڑھ سکتے، ہر مہینے پڑھ لیں، ہر مہینے نہیں پڑھ سکتے، 2-1.5 مہینے کے بعد پھر پڑھ لیں 1001 بار۔ ایک دفعہ پڑھا بھی 100% تاثیر رکھتا ہے، ایک دفعہ پڑھا بھی تاثیر رکھتا ہے۔ اس کی تاثیر کو مزید دوگنا چوگنا
اور مزید اس میں طاقتیں، روحانی قوتیں، بجلیاں پیدا کرنے کے لیے پھر پڑھیں اور پھر پڑھیں. بہت کمال عمل ہے. میرے حضور نے فرما دیا کہ ناک کے اندر شیطانی جناتی کالی چیزیں ناک کے اندر جا کے رات کو بسیرا کرتی ہیں. بس فرما دیا. اور میڈیکل سائنس اس کو اور انداز سے بیان کرتی ہے. وہ بھی کہتی ہے کہ یہ بیماریاں، تکلیفیں ہیں، تو اس کا حل، اچھا اس تیل کا حل ناک کی ہڈی بڑھی ہو جس کا، اور بار بار آپریشن کرا کے پھر بڑھ جاتی ہے، کئی واقعات ہیں. چھینکوں کا طوفان ہو، رات کو ناک بند ہو جاتی ہو. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میری زبان کٹ جاتی تھی سانس لے لے کر، کیونکہ منہ سے سانس لے لے کے زبان خشک ہو جاتی تھی، کٹ جاتی تھی. اتنی تکلیف میں رات گزرتی تھی، اور رات کا خیال، تصور آتے ہی ایک بس ہیبت ناک کیفیت پیدا ہوتی تھی. اور کہا کہ جب سے میں نے یہ تیل ناک میں ڈالا اور میرے ناک میں راحت ہی راحت ہے، صحت ہی صحت ہے، راحت ہی راحت ہے، صحت ہی صحت میرے ناک، اور میرے منہ سے وہ منہ بند ہے اور ناک سے بہترین سانس آتی ہے اور طبیعت میں راحت ہوتی ہے. اس تیل کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنی کھانے میں، اپنی غذاؤں. چند قطرے ہنڈیاں میں ڈال دیں، چند قطرے کسی چیز میں، آٹا گوندتے ہوئے چند قطرے ڈال دیں. سورۃ الکافرون، اور سورۃ الکافرون کے اندر طاقت، قل یا ایھا الکافر، بڑی طاقت ہے. اور یہ گھر بھر کا علاج ہے، گھر بھر کی صحت ہے، گھر بھر کی تندرستی ہے. اس کا نا آپ ترجمہ ذرا غور سے پڑھیے گا، غور سے دیکھیے گا. وہ راستے بند کریں جن راستوں سے جناتی شیطانی سفلی چیزیں آتی ہیں، ان راستوں کو بند کریں، ان راستوں کو بند کریں. اور ایک اور راستہ ہے، وہ راستہ ہے نماز کے دوران سجدے کی نظر، سجدے پہ نظر رکھنا، سجدے کی جگہ پہ، اور اتحیات کے دوران اپنی گود پہ نظر رکھنا. کتنے پرانے نمازی ہیں نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، شرارت العاشقین ہے ان کا نام ہے، تو وہ ایک صاحب نا نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں السلام علیکم، نماز کے دوران ان کا نام، اس کو سلام کرتے ہیں. وہ آ کے پر بعد میں ہنس کے ملتا ہے، کیونکہ اس کا مزاج ادھر دیکھنا ہے. ہمارے ایک جاننے والے مخلص ہیں، تو وہ کہنے لگے میں نے ایک شاہ کو دیکھا نماز میں ادھر دیکھ رہے تھے، میں نے ایسے آنکھ ماری، اس نے یوں کر لیا. کہا پھر رکوع میں جا کے یوں کرتا، پھر میں نے آنکھ ماری. ہاں، جو نمازوں میں جن کی نظریں بھٹکیں گی، لکھ لینا میری بات کو، جن کی نظریں نمازوں میں بھٹکیں گی وہ نظریں کبھی پاک نہیں ہو سکتی. بس اگلا لفظ نہیں ہے میرے پاس، اگلا لفظ نہیں ہے. میں کہتا ہوں ایسے شرارت العاشقین جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، چلو شاید کسی کو تازگی مل جائے. سبحان اللہ، کسی کو تازگی مل جائے، نماز کا سکون، سرور، تازگی. یہ تیل ایک دفعہ بنا لیں گے نا، پڑھ لیں، اور پھر اس میں تجدید، تازگی کرتے رہا کریں، پھر پڑھتے رہا کریں، کبھی کبھار پھر پڑھ لیا، پھر پڑھ لیا. اچھا، ایک دفعہ سورۃ الکافرون پڑھنے کا فائدہ بتاؤں، صرف ایک بار، صرف ایک بار. فرمایا جو ایک بار سورۃ الکافرون پڑھتا ہے شیطانی چیزیں گھٹنوں تک جل جاتی ہیں. کہتے ہیں پچھلی جمعرات میں فالسے کے فائدے بتانے کا وعدہ فرمایا تھا، بتاتا ہوں انشاءاللہ. گھٹنوں تک شیطانی چیزیں جل جاتی ہیں. جو دوسری دفعہ سورۃ الکافرون پڑھتا ہے ناف تک شیطانی جناتی سفلی کالی چیزیں جل جاتی ہیں. اور جو تیسری دفعہ سورۃ الکافرون پڑھتا ہے
सारा शैतानी जिस्म जल के खाक और राख बन जाता, खत्म हो जाती। वो चीजें खुद खत्म हो जाती हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी को अजीरन किया हुआ था, दुखी किया हुआ था, लड़ाइयों के जरिए, नफरतों के जरिए, दुखों और परेशानियों के जरिए, तलाकों और मुआशरे में आपस में नफरतें और घर के अंदर बदहाली और रिस्क छीन लेना, रिस्क झपट लेना। हाँ, रिस्क छीन लेते हैं और इंसान कहता है अभी इतनी तनख्वाह आई थी कहाँ गई, गुजारा नहीं होता। तो सूरतुल काफिरून बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर, अजब ताकत है इसमें। खुला चैलेंज है ना, असल में खुला चैलेंज है, और खुला चैलेंज वो करते हैं जिसके पास ताकत हो। गौर से समझेगा, आ मुकाबला कर, तो अपने जौहर आजमा, मैं अपनी ताकत आजमाता हूं, तुझे तेरी अदा पसंद, मुझे मेरी अदा पसंद, आ देख। जिसके पास ताकत हो ना वो खुल के वार करता है और कहते आ। तो चूंकि हमारे साथ अल्लाह की ताकत है, अल्लाह का साथ है, अल्लाह का हाथ है, अल्लाह का नाम है और अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह का निजाम है, इसलिए जब ये सूरत पढ़ते हैं तो खुला चैलेंज है। और इस चैलेंज के सामने फिर कोई ताकतवर से ताकतवर काली चीज, काले जाल, काली दुनिया, काले लोग, काले रोग नहीं ठहर सकते। इन चीजों के सामने नहीं ठहर सकते। ये खुदाई बोल हैं, ये कुदरती बोल हैं, ये अर्शी बोल हैं, ये वही के बोल हैं, ये आफाकी बोल हैं, ये नूरी बोल हैं, ये नूरी बोल है। दुनिया की कोई ताकत नहीं ठहर सकती और दुनिया की कोई ताकत नहीं, कुछ नहीं कर सकती। क्या ख्याल है? इन रास्तों को बंद करेंगे? बंद करें अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए। इस तेल को पांव के तलवों और हथेलियों की मालिश करें, पिंडलियों की मालिश करें, फिर देखें सेहत और तंदुरुस्ती। सोते वक्त जिस्म के और हिस्से में भी कर सकते हैं। इस तेल को नाक को लगाएं, इस तेल को नाक के अंदर डालें, इस तेल को कान के अंदर भी डालें और कान के बाहर भी लगाएं और भवों पे लगाएं, भवों पे लगाएं। फिर साथ सेहत और तंदुरुस्ती के राज देखें, राज देखें। तो रास्ते बंद कर दें सारे और दीवारें बड़ी कर दें। घर की दीवारें ना, अपने घर की जरा वो बड़ी कर दें, और मटेरियल मंगवा के ना दिन रात कारीगर लगा दीवारें बड़ी कर दें। ये देर ना करें। और दीवारें किस चीज से बड़ी होंगी? हैं? क्या कह रहे? कुरान से बड़ी होंगी। घर के अंदर कुरान की तिलावत थोड़ी करें, रोज करें, उसकी जियारत करें, फिर घर के अंदर की दीवारें बड़ी हो जाएं और घर ताकतवर हो जाए। और एक आखिरी चीज बताता हूं, अभी तुम्हें बहुत सारी चीजें बता रहा था, उन्होंने पर्ची दे दी फालसे की, और फालसे की पर्ची आते ही वो मजमून सारे गए। अल्लाह, वो भी सच्चे हैं, याद दहानी करा रहे हैं। मैंने उन्हें खुद अर्ज किया कि मुझे याद दहानी करा। देखिए मेरा हाल भी देखे, कहता भी हूं वे शिकवे भी कर। अल्लाह मुझे माफ कर। अल्लाह मुझे माफ कर। एक और चीज करें, घर के अंदर जिन्नाती, शैतानी, सिफली और काली चीजों का दरवाजा अगर बंद करना है, घर के किसी भी रास्ते से ना आए। एक और काम करें, घर में दाखिल होते हुए सलाम और एक दफा कुल हुआ। मैं भी जा रहा हूं मदीना मुनव्वरा में, उन साहब को देखूंगा ऐसे बैठे होते हैं, बड़ी ठौट से बैठे होते हैं, ऐसे करके बैठे होते हैं, खास अंदाज से ना। वो उम्मान वाले रुमाल पहनते हैं, उम्मान वाले, अरब के उम्मान, वो खास रुमाल पहनते हैं, बड़ा महंगा कीमती, और कल्फ लगा हुआ उनका तोप होता है, जुब्बा होता है अरबियों वाला, और ऐसे जेब से 500 रियाल चुप करके यूं निकाल के देते हैं, कहते हैं। मैं जब भी देखता हूं यही सिलसिला चल रहा है, जेरिया दे गए, नाल बांधे गए, सीने ला के मोहम्मद रंगे दे गए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने उनसे पूछा,
نہیں، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کی وہ ایک دوا ہے 70 شفائیں، وہ لیتے آئیے گا. میں آئندہ سال لیتا. بھائی وہ میری چیز، میں جناب موجود ہے سامنے کمرے میں، میں کل لیتا ہوگا. نہ بھائی ابھی ہم چلیں گے عشاء کے بعد، ہم آپ سے لیں گے. ٹھیک ہے چلیں. سامنے ہوٹل تھا، تو ہم گئے نا، تو کمرے کے اندر داخل ہوئے تو اللہ الصمد منہ سے نکل گیا ایسے، قل هو اللہ الصمد. سلام کیا اور یہ پڑھا. اچھا، میں نے کہا آپ کا راز اب سمجھ آ گیا. کیا بھائی؟ میں نے کہا یہ سلام اور قل هو اللہ علی کنز الاموال کی حدیث. ارے آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں نے کہا سارے جہان کو میں نے بتایا، مجھے پتا نہیں. ہاں بھائی یہی کچھ ہے. اور کہا کہ میرے بڑے مدینہ میں پرانے رہتے ہیں، وہاں سے گری پڑی سبزیاں لاتے تھے، گرے پڑے پھل لاتے تھے، اور بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا تھا انہی کو ابال کے کھا لیتے تھے. اور ایک وقت غربت کا تھا، تنگ دستی کا تھا، اور جب سے گھر کے اندر میں نے جناتی کالی چیزوں کو، یہ میرے الفاظ ہیں، جناتی کالی اور جادوئی چیزوں کو میں نے گھر کے داخلے بند کیے ہیں، میں نے کہا یہ میرے الفاظ ہیں، اس دن سے میرے گھر میں تونگری آ گئی. میں نے ان کے گھر میں 100 150 70 80 بندہ عام کھانے پہ دیکھا، اور دسترخوان ہوتا ہے تو وہاں سے لے کر وہاں تک، اور ہر چیز انوکھی ہوتی ہے، ہر چیز انوکھی ہوتی ہے. مدینہ کے اندر ان کا گھر ہے بہت بڑا، اور وہاں جناب دسترخوان لگا ہوا، ہر چیز انوکھی ہے. تو گھر کے اندر یہ دروازے بند کریں، جسم کے اندر کے دروازے بند کریں، صحت کے اندر کے کانوں کے دروازے، آنکھوں کے دروازے، جسم، یہ دروازے بند کریں. ان دروازوں کے ذریعے سے جناتی شیطانی جادوئی چیزیں آتی ہیں، دروازوں کے ذریعے سے. کریں گے نا؟ ضرور ضرور کریں گے. پھل سے لے کے نا ان کو پیس کے فریج میں ان کو میلٹ کر کے، یعنی شاپروں میں ڈال کے رکھتے ہیں، برتنوں میں نہیں، شاپروں میں، جگہ تھوڑی گھیرتے ہیں. پھر گرمیاں جو آ رہی ہیں نا، اصل میں یہ حبس والی گرمی ہے، فالسا اس کا آخری علاج ہے. ہائی بلڈ پریشر کا بھی، جسم میں پانی کی کمی کا بھی، اور حدت کا بھی، جس کے ہاتھ پاؤں جلتے ہوں، اور جس کے معدے میں تیزابیت ہو، جس کو کچھ کھانا ہضم نہ ہوتا ہو. خاص طور پہ لاہور والوں کے لیے بہت صحت کی دلیل ہے. کھا 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 مت مارے. فالسا تو کمال چیز ہے. فالسا تو وہ ہے جس کو سنبھال کے رکھیں، اور یہ تو سارے سال کی سوغات ہے. سارے سال کیسے؟ اس کی چٹنی بنائیں، فالسا، اناردانہ، پودینہ، تھوڑا سا لہسن، تھوڑا سا، اور تھوڑی سی کالی مرچ، اور تھوڑی سی چھوٹی الائچی. جب چھوٹی الائچی ڈالیں گے، لہسن کی بو بھی چلی جائے گی، کالی مرچ کی تلخی بھی چلی جائے گی، اور ساری لذتیں. اور یہ بہترین چٹنی بنا کے یہ رکھ دیں، ہر کھانے میں ساتھ رکھیں، دہی میں ملا کے یا بغیر دہی کے. یہ تو سارے سال کی سوغات ہے. اور دیکھیں پھر کہاں گیا پیٹ، اور کہاں گیا چربیاں، اور کہاں گیا ویٹ، اور کہاں زندگی. یہ تو سارے سال کی سوغات ہے. اس کو کھانے کے ساتھ کھائیں، اس کو دہی کے ویسے کھائیں. یہ تو چٹنی بنا کے رکھ لیں، اس کی فالسے کی کمال چٹنی، زبردست چٹنی، بہت سستا ہے اور بہت کمال چیز ہے، بابرکت ہے. اور میرے میسج آیا، کہنے لگے جی وہ حویلی کے فالسے اترے ہوئے ہیں، کہاں بھیجیں؟ میں نے کہا تو بچا رہا ہوں، میں کہاں بھیجوں گا. حویلی کا فالسا بڑا میٹھا ہے. تو فالسا لے لیں، اس کو رکھ لیں، اس کو پیس لیں، اس کا شربت بنائیں، اس کا شیک بنائیں، اس کو کھولیں، اس کو کریں. فالسا صحت اور تندرستی کی دلیل ہے. پھر اب وہ بندہ، ایک دفعہ بندہ کہنے لگا آج ہمارے پیر صاحب نے یہ بتایا. انہوں نے کہا باہر تیرے پیر نے وہ چیز لگائی ہوگی بیچنے کے لیے. وہ ابے سے کہے ابا نہیں، نہ میں نے بڑا پیروں کو جانتا ہوں، میں بڑا جانتا ہوں. بیٹا پتر چپ کر، میں جانتا ہوں. اب بار میں نے کوئی فالسا تو نہیں لگایا ہوا.
حضرت علی کی دعا سنیں، مزہ آتا ہے، سکون آتا ہے. کیوں آتا ہے پتہ ہے؟ انہوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے، اللہ سے لینا سکھایا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا سکھایا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں آؤ میں اپنے مولا سے تمہیں مانگنا سکھاؤں. میرا مولا نے مجھے زندگی کیا دی ہے، لفظ کیا دیے، ادائیں کیا دیں، شفقتیں کیا کی، محبتیں کیا کی، الفتیں کیا کی. کمال ہے. اس دعا کو سن کے، اس دعا کو پڑھ کے، اس دعا کے اندر ڈوب کے ایک احساس ہوتا ہے کہ اللہ پاک جل شان ہو آپ کی قبروں کو نور سے بھر دے، اہل البیت کی اللہ پاک ان کے درجات کو مزید بلند کر دے، اللہ ان کو اور سرخرویاں عطا فرمائے. سرخرویاں تو ہیں اور عطا فرمائے. انہوں نے ہمیں اس کریم سے مانگنا سکھایا، بھکاری بننا سکھایا، لینا سکھایا. انہوں نے ہمیں اپنی ذات سے نہیں جوڑا، انہوں نے اپنے رب اور اپنے مولا سے جوڑا ہے. لفظ دیکھیں، لفظوں کے اندر طاقت دیکھیں. انگلی پھیرتے رہیں گے، یہ انگلی آنکھوں اور پھر سینے پیشانی پہ اور دل پہ پھیریں گے. یہ دیکھیں کہ کیا کمال ہے. اور لفظوں کو دیکھیں، ترجمے کو دیکھیں. انشاءاللہ سننے میں مزہ، پڑھنے میں مزہ، دیکھنے میں مزہ اور راحت ملتی ہے، راحت ملتی. درود پاک پڑھیں پہلے، اور وہ درود شفا ہے جو ساری روحانی جسمانی دکھوں، بیماریوں، تکلیفوں کا 100% انشاءاللہ شرطیہ علاج ہے. کہیں انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. آئیں توجہ کریں، انگلی پھیریں اور ایک ایک حرف میں ڈوب کے توجہ کریں. یہ انگلی آنکھوں پہ پھیر دیں، دل پہ پھیر دیں. یہ وہ انگلی جو اس انگلی ان حروف مبارک پہ پھری. گھر میں سنا کریں، پڑھا کریں، دیکھا کریں، سمجھا کریں. کیوں؟ ہر حرف میں اس کریم کی عظمت ہے، قدرت ہے، طاقت ہے. اس کریم کی منت ہے، اس کی خوشامد ہے. اس کے سامنے زور نہیں، زاری ہے، زاری ہے، زاری ہے. اس کی عطا ہے، اس کی شفقت ہے. بہت کمال الفاظ ہیں، بہت سعادت مند بول ہیں، بہت بابرکت بول ہیں. ان بولوں کی جتنی قدردانی، ان بولوں کے ساتھ جتنی محبت اور ان بولوں کے ساتھ جتنی ہماری الفت ہوگی، اللہ کے ہاں ہماری اتنی قیمت ہوگی. اللہ میرا سب سے زیادہ جس چیز کو پسند فرماتے ہیں، اپنی تعریف کو، اپنی تعریف کو، اپنی منت کو، اپنی خوشامد کو اور اپنی تلاش کو. اور آپ تسبیح خانے میں جب بھی آتے ہیں اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، یہ میرا بندہ میری تلاش میں جا رہا ہے. اللہ اس جستجو کے بدلے آپ کے دکھ ٹال دیتا ہے، غم ٹال دیتا ہے، مصیبتیں پریشانیاں ٹال دیتا ہے. اس جستجو کے بدلے جو آپ تسبیح خانے میں دور پرے سے چل کے آتے ہیں اور دور پرے سے لوگ بیٹھے تسبیح خانے کے پیغام کو دیکھتے ہیں اور اس میں شامل ہوتے ہیں نیٹ کے ذریعے، تو اللہ اس تلاش کو بہت پسند کرتا ہے. اللہ مجھے آپ کو یہ تلاش ہمیشہ دے، ہمارے قدم اس تلاش میں ہمیشہ چلتے رہیں.
رکے نہیں. تو 2 جمعراتیں تو میں نہیں ہوں گا اور آپ آئیں گے، اس عمل مبارک میں شامل ہوں گے تاکہ کالی تھیلی کا عمل ہمارا ٹوٹے نہ اور اس میں وقفہ نہ ہو. اور 27 کی اس مہینے کی 27 کو، جون کو 27 کو انشاءاللہ جمعرات جو ہوگی آپ کے لیے انشاءاللہ جھولیاں بھر کے ہدیہ لاؤں گا. میرا اللہ دے گا اور میں آپ کو دے دوں گا. میں نے کون سا گھر سے دینا ہے، یا میرے گھر میں ہے ہی کیا، خالی ہے، ہر چیز تو خالی ہے. اسی کی عطا ہے، اسی کی بخشش ہے، اسی کی شفقت ہے، باقی ہر چیز تو خالی ہے. اور آپ مجھے پھر ہدیہ بھیجتے رہیں گے، حفاظت والی دعائیں 6 صورتیں بسم اللہ، نفل اعمال دعائیں حفاظت والے بھیجتے رہیں گے. میرا کلاس فیلو تھا، پھر میرے گاؤں میں نہیں آتا تھا، میں تیرے شہر میں گھر میں آتا ہوں، میرے گاؤں میں آ، بہت کہتا تھا. ایک دفعہ اس کے گاؤں میں چلا گیا، جمعے کا دن تھا. گاؤں میں اکثر نا جمعے کے دن مسجدوں میں نعتیں بہت پڑھی جاتی ہیں، تو میں سیدھا مسجد میں چلا گیا. جمعہ کے کوئی گھنٹہ 1.5 باقی تھا تو نعتیں ہو رہی تھی. ایک بیچارہ چھابی والا آ کے کوئی کھجوریں بیچتا، غریب آدمی، اس نے بھی کہا میں نعت پڑھوں. پہلے یہ میرا کلاس فیلو نعت پڑھ رہا تھا، اس نے روپیہ نکالا اور اس کے اوپر ایسے اس کے سر پہ پھیرتا رہا پھر آگے رکھ دی. جب یہ ختم ہوا کہہ رہا میں بھی نعت پڑھتا ہوں. اس سے یقین تھا کہ میں نے روپیہ دیا 2-4 مل جائیں گے. اب بیچارہ دیہاتی آدمی بوڑھا، اس کی نہ سر نہ ساز نہ لفظ نہ بول، بہت کوشش کی کچھ نہ ملا. میرے ساتھ بیٹھا، مجھے کہنے لگا میرا روپیہ ہی کھا گیا. کہہ رہا میرا وہی روپیہ بھی کھا گئے، تو میرا پھر دعائیں تو نہیں کھا جائیں. میرے عاشق ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں 1 سال 9 مہینے 32 دن کا حج ہو، پیدل کا حج ہو. سبحان اللہ، جب آپ آئیں تو بوڑھے آدھے ہو جائیں، ایسا حج ہو، کچھ وقفہ تو ہو جائے. ہاں ویلاتی ہوئے. اللہ تو تسبیح خانے میں اور میرے لیے، میری نسلوں کے لیے سارے نظام کا چندہ یاد ہے نا. حمیم لا ینصرون، یا حفیظ و یا سلام، جانثاروں کا عمل اور نفل روزے مانگنا ضرور کیا کریں. اللہ اس تسبیح کو قیامت تک آباد شاد رہے، اور کبھی بھی دائیں بائیں سے وسعت میں کمی نہ دے اور کسی کا محتاج نہ کر، اور اللہ ہر فتنے سے بچا. بہت دعائیں کیا کریں، بہت دعائیں. اسم اعظم کا دم اور سالانہ نظر بد کا خاص دم، غور سے سنیں، سالانہ ہر سال نظر بد کا خاص دم ہوتا ہے اور بڑا دم ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ 10 محرم بعد نماز فجر ہلکا کشف المحجوب بھی ہوگا اور وسیع لنگر بھی ہوگا، اور 9-10 محرم کی ان خاص ساعتوں میں 9 محرم بھی، 10 محرم بھی، اور 10 محرم کو دم بھی ہوگا. آپ کی کوئی مراد اگر پوری نہیں ہو رہی، 21 جمعراتوں کی حاضری کی منت مانے اور ضرور آیا کریں. اور اگر آپ سویا و نصیب جگانا چاہتے ہیں تو 3 دن تسبیح خانے گزاریں. جمعرات کی عصر سے اتوار کی ظہر تک 3 دن تسبیح خانے میں گزاریں. بہت ملتا ہے، بہت پایا جاتا ہے. اچھا، آپ لوگوں کی خیر میں لگ جائیں، اللہ آپ کی خیر میں لگ جائے گا. آپ لوگوں کے دکھ ٹلوائیں، اللہ آپ کے دکھ ٹلوائے گا. کیا کریں؟ لوگوں کے موبائل پہ دن رات اپنی یوٹیوب چینل سبسکرائب کرائیں، دن رات کرائیں. جو لوگوں کو خیر ملے گی، کسی کو کوئی وظیفہ، ٹوٹکا، تسبیح، اللہ کہے گا فرشتوں پہلے اس کا گھر آباد اور شاد کرو. یہ بہت طاقتور عمل ہے اور ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. اور ایک ناواقفیت بتاؤں، ہماری بعض اوقات ناواقفیت ہے. کہتے ہیں کہ جی انگریزوں کو جادو، جنات، نظر بد وغیرہ نہیں ہوتی، ہمیں ہوتی ہے. یہ ہماری ناواقفیت ہے. تو اس کے لیے جو ہے ہمارے 1000 سے زیادہ لنکس اپکری لائبریری میں، اپکری ہماری جو ہے سائٹ پر جادوئی لائبریری کے نام سے پڑھیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی کتاب، کوئی لنک ہے تو ضرور بھیجیں ٹیلنار کے نمبر پہ. اپنے ہی جوتے استعمال کریں. بعض اوقات جوتوں سے بہت کچھ مسائل اور
جادوئی چیزیں لگ جاتی ہیں، اور خواتین تسبیح خانے میں بچوں کو لاتی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، کھلونے، بسکٹ، ٹافیاں، چیزیں انہیں دیا کریں اور خاص لایا کریں۔ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا۔ چند منٹ کا یہ پروگرام ہے، رات 8 بجے پاکستانی وقت کے مطابق اپری کے سوشل میڈیا پہ چلے گا۔ اس میں بہت طاقتور عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے اور بہت طاقتور دعا، اور اس کو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ پہلی 10 راتیں یکم ذی الحجہ سے، جن کے بارے میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ اللہ کہتا ہے لوگوں اس کے فائدے اتنے ہیں کہ مجھے قسم ہے ان راتوں کی، تو ان راتوں کا یہ پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا۔ مانسیرا میں محفل 5 جولائی کو، گلگت میں 7 جولائی کو انشاءاللہ ہوگی، اور کراچی سائما ٹاور میں 28 جولائی کو۔ اور جون کا رسالہ آ گیا ہے، اس میں 12 کے 12 نقش موجود ہیں، اور بہت طاقتور نقش موجود ہیں۔ جون کے رسالے میں علامہ لاہوتی صاحب کے بہت طاقتور نقش سارے 12 موجود ہیں، جن کا سالوں سے انتظار تھا، اور ہر 3 مہینے کے بعد وہ نقش چھپتا تھا۔ تو وہ رسالہ بہت زیادہ تقسیم کریں، بہت زیادہ لیں، ان نقش کو پڑھیں، اور نقش کو پر کریں، اور اپنی نسلوں اور اپنے آپ کے لیے حالات اور واقعات اور مشاہدات اور برکات کے دروازے کھولیں۔ جون کا رسالہ آ گیا ہے، بہت زیادہ طاقتور رسالہ ہے، بہت زیادہ طاقتور رسالہ ہے۔ مرد حضرات اپنی مرضی کی انگوٹھیاں نہ پہنیں، اس کا بعض اوقات اکثر الٹ اثر پڑ جاتا ہے، اور یہ اوپر پانی کی فوار چل رہی ہے، اس کی مرمت کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی، اور یہ سسٹم بڑی مشکل سے بنا، تو اس کو دیکھتے رہا کریں، اسے دیکھیں کتنی ٹھنڈک پڑ رہی ہے۔ اور دوسرا، ہمارے روزانہ لنگر چلتا ہے برف کے لیے، ہم مفت برف نہیں چاہتے، برف نہیں ملتی، اس کے لیے اب کچھ سہولت ہوئی ہے، تو جو حضرات برف سے متعلق ہیں وہ ہمیں سہولت دیں، سہولت سے مراد سہولت کے راستے دیں، سہولت کے راستے۔ آپ حضرات کی چاہت اور اصرار پر شب جمعہ میں ساری رات، آج سے شب جمعہ میں ساری رات تبرکات والا کمرہ کھلا رہے گا، عبادت، تسبیح، مردوں کے لیے صرف۔ آپ کی چاہت پہ آج سے ساری رات یہ کمرہ کھلا رہے گا، تسبیح خانے میں تبرکات کا کمرہ عبادت اور تسبیح کے لیے انشاءاللہ کھلا رہے گا۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول کرے۔ اب تھیلی والا عمل ہے اور بہت توجہ کا عمل ہے۔ بیت کا عمل نہیں ہوا، نہیں ہو رہا، اچھا، جن حضرات نے پہلے بیت کی ہے اسی پہ لکھ دیتے نا، اسی کے پر جن حضرات نے پہلے بیت کی ہوئی ہے وہ تجدید بیت کر لیں، اور جو مزید بیت ہونا چاہتے ہیں میرے ساتھ بیت کے کلمات پڑھتے جائیں گے تو بیت ہو جائیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میں نے توبہ کی شرک، بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں، تیری ہر نافرمانی سے، عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما۔ بیت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے پہ، یا اللہ میری بیت کو قبول فرما۔ 3 تسبیحات، تلاوت اور نماز کا اہتمام کرتے رہیں، اور اپنے حلال حرام جائز ناجائز پہ بہت نظر رکھیں۔ سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے، اور درس ایک رابطہ ہے۔ میں بھی یاد دہانی کا، آپ بھی، سب ہم محتاج ہیں۔ یہاں آتے رہیں اور اپنے مقام پہ درس سنتے رہیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ اب کالی تھیلی کا عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے، اس کے فائدے میں کیا بتاؤں، اس کے کمالات کیا بتاؤں، آپ کو بتائے ہیں۔ اب اس میں ذات یا لطیف و، اللہ کا نام، اللہ کے صفاتی 2 نام ہیں، یا لطیف و یا ودود و، ہم 7 سانس پڑھیں گے، 7 دفعہ پڑھیں گے، اور 7 بار پڑھیں گے، یا لطیف و یا ودود، اور بہت توجہ سے پڑھیں گے، اور بآواز بلند ڈوب کے ٹوٹ کے پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ ڈوب کے، بآواز بلند
ڈوب کے ٹوٹ کے پڑھیں گے، اللہ کے نام میں جذب ہو کے پڑھیں گے اور باواز بلند پڑھیں گے، پھر اس پہ پھونک ماریں گے، پھر پڑھیں گے اس طرح 7 بار، اور 8ویں دفعہ اس میں ذات اور پھر دعا ہوگی۔ تو توجہ سے، پورے درد سے، پوری کیفیت سے پڑھیں اور پورے وجدان سے پڑھیں۔ درود پاک ہم نے پڑھ لیا ہے، اب یا لطیفو یا ودودو کو توجہ سے پڑھیں۔ یا لطیفو یا ودودو یا ودودو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو لطیفو یا ودودو لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا ودودو لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا ودودو لطیفو یا ودودو لطیفو یا ودودو لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا ودودو
یا لطیف یا ودود لطیف یا ودود یا لطیف اللہ 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 لا اللہ 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 آمین یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما، جتنے بھی آمین کہنے والے ہیں ان کو بار بار مدینہ دکھا، ادب والا مہینہ ماں، ادب والا مدینہ دکھا، ادب والی آنکھیں، ادب کی چالیں، ادب کے لہجے، ادب کے لفظ اور ادب کی حاضری قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما اور بار بار قبول فرما، محبوب فرما، مقبول فرما، قبول فرما، ادب کی حاضری قبول فرما، ہمارے لہجے اور لفظوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنی دعا مانگنے والی تیری بندیاں بندے یہاں کہاں 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 سب کی حاضری قبول فرما۔
اور اس نور کی برکت سے ان کی رگوں، ریشوں، آنکھوں، لفظوں میں نور عطا فرما، گھروں اور کونوں میں نور عطا فرما۔ اللہ ظلمت نکال دے، ناک میں سے، کان میں سے، آنکھوں میں سے، جذبوں میں سے ظلمت نکال دے، اندھیرا نکال دے اور گناہوں کی زندگی سے دور کر دے۔ عافیت کی زندگی عطا فرما، عافیت کی زندگی عطا فرما۔ اللہ حادثات کی زندگی سے بچا، مریضوں کو کامل شفا دے دے، قرضداروں کے قرضے دور کر دے، مالداروں کے مالوں کی حفاظت فرما، عافیت فرما، اولاد مال جان کی حفاظت فرما۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ یا اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، ان گزری ہوئی زندگی کے کوئی عبادت ہے قبول فرما، اور جو قبول نہیں ہوئی اپنی رحمت سے قبول فرما، اور جو اس قابل ہے مردود ہو جائے اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے قدم قبول فرما، اور حاضری میں جو ہمارا جان مال وقت لگا وہ بھی قبول فرما۔ اے اللہ جتنے بھی تیری بندیاں بندے بیٹھے ہیں، ہر رات ایسی ہو کہ تیرے حبیب کا دیدار ہو جائے، اللہ دیدار مصطفیٰ ہو جائے، اور چوکٹ مصطفیٰ کا فیض مل جائے، اور دیدار مصطفیٰ ہو جائے۔ یا اللہ تو کریم ہے، ایسا ممکن ہے ہمارے لیے آقا اللہ ناممکن ہے، لیکن تیرے لیے ناممکن نہیں۔ کریم آقا تو کر دے، رحم کر دے، رحمت کر دے، عافیت اور برکت کے دروازے کھول دے، عطا اور شفقت کے دروازے کھول دے۔ اللہ ہماری حاضری قبول کر لے۔ یا اللہ جتنے بندے بیٹھے ہیں دل میں آسیں، امیدیں، مرادیں لے کے بیٹھے ہیں، سب کی آسیں امیدیں قبول کر لے، سب کی مشکلیں حل کر دے، اور سب کی ناکامیاں دور کر دے۔ اے اللہ کوئی رو رہا، کوئی سسک رہا، کوئی مانگ رہا، اے اللہ کوئی گڑ گڑا رہا، کسی ایک کی برکت سے سارے مجمع کی دعائیں قبول۔ یا اللہ سارے مجمع کی قبول کر لے، ان کی مرادیں پوری کر دے، ان کی آسیں امیدیں پوری کر دے، کسی کو خالی نہ لوٹا اللہ، کسی کو خالی نہ لوٹا اللہ، کسی کو خالی نہ لوٹا، سب کو دنیا بھی دے دے، رزق بھی دے دے، صحت اور برکت بھی دے دے، عافیت اور عطا بھی کر دے، اور مشکلات حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے، حالات کی تلخیاں ختم کر دے، محبتیں پیار دے دے۔ اللہ یا لطیف و یا ودودوں کا فیض دے دے، برکت دے دے، ہماری زندگیوں میں قیامت تک اس کا فیض اور برکتیں دے دے، کبھی محروم نہ کر، اور محرومی سے بچا، محرومی سے بچا، محرومی سے بچا، اور دنیا بھی بہتر کر دے آقا، دنیا بھی بہتر کر دے اور آخرت بھی بہتر کر دے، اور دنیا آخرت کی ساری مجبوریاں ختم کر دے اور سارے مسائل حل کر دے۔ آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔